ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کی خامیاں اور برائیاں نظر میں نہیں آتی، کیونکہ ایوب پر تو صرف دشمن کی ہی نظر ہوتی ہے۔ تین حجابات رفع ہو جانے کے بعد دل پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں، یہ کہ دنیا کی سلطنت کبھی قبول نہ کرے۔ اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غم زدہ نہ ہو، کسی طرح کی تعریف بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے۔ احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ تعجب ہے ان پر جو ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہ کریں۔ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گرا محسوس ہوتا ہے۔ جسے خدا گناہ سے بچانا چاہتا ہے اسے اطاعت کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں جو خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہوں، اور قرآن و رسول کو مانتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوں۔ اگر مسافر کو راہ خدا میں بھوک ستائے تو اس وقت تک صبر سے کام لے جب تک خداوند قدوس از خود اپنے بندے کی خوراک کا بندوبست نہ کرے، خواہ موت کا سامان ہی کیوں نہ ہو۔ مخلوق خدا کے لیے کوشش کرنا عین عبادت ہے۔ ایک مسلمان کے پاس چار سواریاں ہوتی ہیں جن پر سوار ہو کر وہ اللہ کے حضور جاتا ہے۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو کر اس کے سامنے جاتا ہے۔ جب فرمان برداری کرتا ہے تو خلوص کی سواری پر، جب گناہ کرتا ہے تو ندامت و توبہ کی سواری پر، جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہے۔ جب تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو تو پھر خدا کا رزق استعمال نہ کرو۔ اگر تم جماعت حق میں شامل ہونا چاہتے ہو تو دنیا کی رتی بھر بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزق حلال استعمال کرو۔ دل و دماغ کو راہ خدا کے لیے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا بھی عین عبادت ہے۔ تمام عبادت اور ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیت سے ہے۔ راہ حق پر جان دینا شہادت اکبر ہے۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے، اور خدا نہ دے تو شکر ادا کرے۔ جس امیر میں مال و دولت کی ہرس بڑھتی جائے وہ فقیروں کا سردار ہے۔ درویشی کے لیے ضروری ہے کہ عیش و راحت کو ترک کر کے اللہ کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جانا۔ جس کو تین حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے وقت، حالت نماز میں، اور اللہ کے ذکر کے وقت۔ عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے حمد و ثنا کرے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔